عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بہت ہی احترام کے قابل، بڑی عزت اور بڑے اکرام کے لائق برادران اسلام، گزشتہ سے پیوستہ جمعہ ایک بہت ہی اہم موضوع شروع ہوا ہے، پوری قوت سے اہمیت سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں بھیجا ہے ہمیشہ کی جو زندگی ہے آخرت اس کی تیاری کے لیے۔ یہ ہماری اصلی زندگی نہیں ہے۔ اسی دنیا میں ترقی کرنا، خوب مالدار بننا اور خوب خوشیاں سمیٹنا، پورے دل کے ارمان نکالنا، یہ ہماری آنکھوں کے سامنے نشانہ نہیں ہے مومن ہونے کے ناطے۔ کوشش کرنا ہے معاش کے لیے، عبادتوں میں وہ بحیثیت انسان سب سے بڑی عبادت ہے۔ اپنی معاش کے لیے، ضروریات زندگی کے لیے محنت سے کمانا، پوری جستجو سے، شوق سے کمانا، اور اپنے قومی اور خاندانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پورا ذہن لگا کر کمانا، پوری صلاحیتوں کو استعمال کرنا، یہ سب دین کا حصہ ہے۔ اور اللہ کے پاس قرب کے یہ بڑے راستے ہیں۔ لیکن ذہن میں یہ بات رہے کہ یہ سارا کمانا آخرت کے لیے ہے، یہ کمائی آخرت کے لیے خرچ کرنے کے لیے ہے، یہاں پر مزے اڑانے کے لیے نہیں ہے کمائی۔ اس لیے کہ جنت کمانے کے لیے، اللہ کی رضا کمانے کے لیے ہمارے پاس دو طاقتیں ہیں۔ ایک تو یہ چھوٹا سا 5 فٹ کا جسم ہے ہمارے پاس، اس جسم کو بار بار دوڑا کر اللہ کے سامنے اس کو تھکا کر آخرت کی تیاری کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے۔ ایک جسم ہے ہمارے پاس اللہ کو منانے کے لیے، آخرت کی تیاری کے لیے، اور دوسرا پیسہ ہے ہمارے پاس، جان، مال۔ جان کو تھکانا ہے، مال کو خرچ کرنا ہے۔ یہ دونوں کا استعمال ہوگا تو ہم دوزخ سے بچ سکیں گے۔ صرف جان کا استعمال کافی نہیں ہے، مال کا بھرپور استعمال چاہیے۔ تو ہمارے پاس جو بھی جان ہے اور مال ہے، یہ آخرت کی تیاری کے لیے ہے، یہ یہیں پر ضائع کر دینے کے لیے نہیں ہے، نہ جان ضائع کرنے کے لیے ہے، نہ مال ضائع کرنے کے لیے۔ تو ایک گزشتہ جمعہ میں کچھ نکات آئے، یہ باتیں ایسی ہیں میرے بھائیو، اچھا دل میں بٹھائیے، اس لیے کہ اس دور کی جو اصل بیماری ہے انسانوں کی، وہ ہے مال کی محبت۔ اس کو مستقل اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف نازل کیا ہے، اور دجال کا جو زمانہ ہے اس کا علاج سورہ کہف ہے، اور دجال کا عہد شروع ہو چکا ہے گزشتہ 100 سال سے، اس کا آنا باقی ہے۔ اس دور کی پوری نشانیاں، بیماریاں، علاج سب کچھ کھول کے حضور نے بتایا ہے۔ اس دور کی سب سے بڑی بیماری دنیا کی محبت، ڈیولپمنٹ، ترقی کا جنون، دنیاوی ڈیولپمنٹ،
بلڈنگیں اچھی ہوں، سڑکیں اچھی ہوں، گاڑیاں اچھی ہوں، دنیا کو خوب سجایا جائے اور دنیا ہی کو سب کچھ سمجھا جائے، اعمال کو بھلا دیا جائے، اقدار کو بھلا دیا جائے، ویلیوز کو بھلا دیا جائے، انسانیت کو بھلا دیا جائے، مال دولت پیسہ ظاہری ترقی، یہ اس دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اسی میں ساری دنیا مبہوت ہو کر ہے، جادو چلا ہوا ہے لوگوں پہ، سب دیوانوں کی طرح اسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اسی کو کامیابی سمجھ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو سجانا، دنیا کو سجانا، پیسہ اور جسم کی محنت، اعمال جائیں بھاڑ میں، اخلاق جائیں بھاڑ میں، اللہ سے تعلق رہے نہ رہے، پیسہ، یہ اس دور کا فتنہ ہے۔ اس وجہ سے یہ جو موضوع چل رہا ہے اس کو دل میں اتاریے، ورنہ پوری نماز روزے صدقوں کے اور عبادتوں کے پہاڑ لے کر جہنم میں جائیں گے۔ حضور نے فرمایا ہے کہ کچھ لوگ قیامت میں ایسے آئیں گے کہ ان کے ساتھ بہت اعمال ہوں گے، نیکیاں ہوں گی، نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ وہ نیکیوں کے پہاڑ کے ساتھ ان کو دوزخ میں پھینک دے گا۔ نماز روزہ ہوگا، فرمایا۔ صحابہ نے پوچھا نیکیاں ہوں گی، نماز ہوگی، روزہ ہوگا، پھر جہنم میں اتنی نیکیوں کے ساتھ کیوں ڈالا جائے گا؟ تو فرمایا اصل میں ان کے دل میں دنیا کی محبت ہوگی۔ ویسے لوگ ہوں گے کہ پیسے کا معاملہ آتے ہی وہ چھلانگ لگا دیں گے، وہ سبو علیہا، پیسے کا معاملہ آتے ہی بس سب اخلاق اعمال سب پیچھے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے سارے اعمال کو رد کر دیں گے۔ اس واسطے یہ آیتیں حدیثیں بہت سمجھ کے دل میں بٹھانے کی ہیں۔ اس دور کا خاص دین کا علم یہی ہے، اس کو دلوں میں بٹھانا ہے، ورنہ اعمال کام نہیں آئیں گے۔ تو بہر پہلا نقطہ یہ ہے کہ ہم کو جو بھی مال ملتا ہے، بظاہر آپ کماتے ہوئے نظر آتے ہیں، آپ محنت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ آپ کی محنت سے نہیں آیا، اللہ کی طرف سے آپ کا امتحان لینے کے لیے آیا ہے۔ جس کے پاس جو پیسہ ہے، یہ مال عیش کرنے کے لیے نہیں ہے، لگژری لائف، لذتوں کے لیے مال نہیں ہے دنیا میں، اس لیے کہ مال برابر برابر ساری دنیا کے انسانوں میں تقسیم کیا جائے گا تو لگژری لائف نہیں گزار سکتے۔ غریبوں کا پیسہ مالداروں کے پاس آ گیا ہے، اگر انصاف سے تقسیم کریں گے تو لگژری لائف نہیں گزار سکتے۔ آج بھی جتنے مالدار ہیں وہ مالدار اپنے مال کا صحیح حق ادا کرنا شروع کر دیں تو پھر وہ لگژری لائف نہیں گزار سکتے۔ وہ لگژری لائف اس لیے گزار سک رہے ہیں کہ وہ حق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ وہ غریبوں کا حق ہے مالداروں کے پاس، انصاف کے خلاف ہے کہ کچھ لوگ لگژری لائف گزارے ہیں، باقی لوگ تنگی کی زندگی گزارے ہیں۔ سب اللہ کے ہی بندے ہیں، سب انسان ہیں۔ تو عیش کے لیے مال ہے ہی نہیں کسی کے پاس۔ البتہ انسان کے خرچ میں فرق ہو سکتا ہے۔ کسی کی لازمی ضروریات ایسی ہیں کہ 10,000 میں گھر چل جائے، کسی کی لازمی ضروریات ایسی ہیں کہ 50,000 لگیں، ایسا ہو سکتا ہے۔ معیار الگ الگ ہو سکتا ہے، حالات کے اعتبار سے، علاقے کے اعتبار سے، مختلف وجوہات کی وجہ سے۔ سب کے واسطے فکس کر کے بھائی 50,000 میں ہی گھر چلانا ایسا کوئی اصول نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ مال کسی کے پاس بھی عیش کے لیے نہیں ہے، عیش کریں گے تو بس پھنس جائیں گے۔ اور آج کی دنیا کیا سکھاتی ہے؟ کماؤ عیش کرو، کماؤ عیش کرو۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے اس زمانے کا کہ جو پیسہ ہے وہ میرا ہے اور میرا پیسہ کیا کے واسطے ہے؟ لگژری کے لیے، عیش کے لیے۔ بہت بڑا دھوکہ۔ اس واسطے حکم ہے شریعت میں کہ پیسہ تمہارے پاس ہے وہ نکالنے کے واسطے خرچ کرو، خرچ کرو، خرچ کرو۔ حد سے مت بڑھو خرچ کرنے میں، اپنی ذات پر خرچ کرنے میں حد سے بالکل مت بڑھو۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہیں، عثمان غنی ہے ان کا لقب، پورے لشکر کو ہتھیار دیا ہے انہوں نے، اس زمانے کے اعتبار سے کروڑوں کا چندہ دیا ہے اگر آج کے حساب اس کو پکڑیں گے۔ لیکن ان کی بیوی نے چراغ جلاتے ہوئے بتی ذرا زیادہ رکھ دی، پہلے روشنی کے لیے چراغ جلتا تھا، بتی ذرا بڑی رکھ دی
جس کی وجہ سے تیل تھوڑا زیادہ جلتا ہے، بتی بڑی رکھیں گے۔ تو بیوی کو انہوں نے روکا کہ بتی کیوں زیادہ جلا رہی ہو، تیل جل جائے گا، پیسہ ویسٹ ہو جائے گا۔ اور باہر ایک صاحب آئے تھے مدد کے لیے، حضور نے بھیجا تھا، انہوں نے سنا باہر کھڑے کہ ارے بھائی یہ تو ایسے آدمی ہیں کہ یہ بتی بڑی رکھنے پر اپنی بیوی کو ڈانٹ رہے ہیں، مجھے تو 50,000 اشرفی چاہیے، یہ کہاں دیں گے مجھے؟ وہ چلے گئے۔ پھر حضور کے پاس جا کے حضور نے پھر پوچھا، عثمان کے پاس جانے کے لیے کہا تھا میں نے، گئے تم؟ تو کہا ہاں گیا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ بس آئے بائیں سے کہ خاموش بیٹھے، فرمایا جاؤ ان کے پاس۔ اب چونکہ حضور نے حکم دیا، دل تو نہیں چاہ رہا تھا کہ بھائی جو آدمی اپنی بیوی کو ٹوک رہا ہے، بتی کیوں بڑی رکھی، تیل کا خرچ زیادہ ہو جائے گا، وہ مجھے 50,000 اشرفی کہاں سے دے گا؟ جانے کو تو دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن گئے اور جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، باہر نکلے، پوچھا کہ میں آیا ہوں حضور کے پاس سے، مجھے کچھ ضرورت ہے۔ کیا ضرورت ہے، کیا دلائل ہے، کیا مجبوریاں ہیں؟ کچھ بھی نہیں پوچھا حضرت عثمان نے۔ تیری مجبوریاں کیا ہے ذرا بتاؤ کھول کے، تم مستحق ہو نہیں ہو، کچھ بھی نہیں پوچھا۔ اتنا پوچھا کتنے پیسے چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ 50,000 سونے کی اشرفیاں، انہیں دینار چاہیے۔ سیدھا گھر میں گئے اور بڑا ٹکڑا لا کے دے دیا۔ اپنی بیوی کو چراغ لائٹ زیادہ لائٹ رکھنے پہ روک رہے ہیں، یہ بلب کیوں جل رہا ہے؟ اور جب بات آئی مال کو اس کے حق پہ خرچ کرنے کی تو 50,000 دینا ان کے لیے آسان تھا، 50,000 درہم نہیں، اشرفی۔ یہ ہے اسلام، اس کو کہتے ہیں مسلمان۔ سانڈ کی طرح تیار ہو رہا ہے انسان، کھاتے کھاتے عیش کرتے ہوئے، یہ اسلام نہیں ہے۔ یہ پورا پیسہ ہڑپ کر جانا، میرا میرا، کس کا پیسہ ہے؟ کس کے باپ کی جاگیر ہے پیسہ؟ سب انسانوں کا پیسہ ہے۔ تمہارے پاس آیا ہے تو تم کو چیک کرنے کے لیے آیا، سب کا برابر حق ہے اس میں۔ آپ کا اتنا ہی حق ہے جتنی آپ کی ضرورت ہے، لازمی ضرورت۔ اس سے زیادہ جو کچھ ہے دوسروں کا ہے تمہارے پاس، اس کا حساب لیا جائے گا۔ تو دوسروں کا حق دینے میں اتنا آگے تھے، اور اپنی ذات پہ خرچ کرنے میں بہت سوچ سوچ کے کرتے تھے کہ کہیں میں زیادہ تو خرچ نہیں کر رہا ہوں، اللہ کو کیا حساب دوں گا۔ تو حد سے زیادہ خرچے نہیں کرنا، کنٹرول میں رکھ کے خرچ کرنا، وہ آپ کا مال ہے ہی نہیں۔ جیسے مسجد کے صدر صاحب مسجد کا چندہ گھر میں خرچ نہیں کر سکتے، آپ بھی اپنا کمایا ہوا پیسہ ضرورت سے زیادہ میں خرچ نہیں کر سکتے، وہ آپ کا پیسہ نہیں ہے۔ وہ جیسے مسجد کا پیسہ ہے، ایسے ہی وہ دوسرے انسانوں کا پیسہ ہے جو آپ کے پاس ہیں۔ کاش یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آئے۔ تو اس طرح خرچ کرنے میں اعتراف ہے اللہ کا کہ یا اللہ آپ کا احسان ہے، میری چیز نہیں ہے، میرا حق نہیں ہے، میں مالک نہیں ہوں، آپ کا احسان ہے، اس لیے بندہ خرچ کر رہا ہے۔ اور ایسے انسان کے اندر اللہ کا خوف ہے، آخرت کا خوف ہے، اس کی دلیل ہے، یہ خرچ کر رہا ہے تو دلیل ہے۔ اور بحیثیت انسان اللہ نے انس رکھا ہے، رحم ہمدردی ہماری خصوصیت ہے۔ بیل میں سخاوت نہیں ہے، کتے میں سخاوت نہیں ہے۔ وہی کتا کوئی 20-25 کتوں کی گھر نہیں سنبھالتا۔ ہماری بحیثیت انسان ہمدردی ہماری شان ہے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل انسان کی خصوصیت ہے۔ جو درد دل والا ہوگا اسی پر اللہ کی رحمت ہوگی۔ اللہ کی رحمت لینا ہے تو خود رحمت والے بنو، نرم دل بنو، دوسروں کے درد کو اپنا درد سمجھنا سیکھو۔ تو اسلام کیا کہتا ہے کہ نماز جیسی ضروری ہے جسم کو جھکانا، ایسے ہی انفاق ضروری ہے، پیسہ اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کرنا، اپنی مرضی کے مطابق نہیں۔ پیسہ روک کے نہیں رکھنا، ایک حد ہے معمولی سی، اتنا روک سکتے ہیں، خرچ کرنا پیسہ۔ اور فرمایا اللہ کی پارٹی کی پہچان ہے، قرآن میں فرمایا 2 پارٹیاں، ایک شیطان کی پارٹی، ایک اللہ کی پارٹی۔ جہاں اللہ کی پارٹی فرمایا پہچان ہے اس کی کہ یہ خرچ کرتے ہیں پیسہ، اور جہاں تہجد کا ذکر کیا فوراً اسی میں آگے فرمایا تہجد پڑھتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔
صرف تہجد پڑھنے والوں کی اللہ کے پاس قبولیت نہیں ہے، صرف زیادہ ذکر، زیادہ عبادت، صرف سادہ تلاوت، زیادہ تلاوت کی اللہ کے پاس قبولیت نہیں ہے، حالانکہ یہ سب چیزیں بیس ہے، اس کے ساتھ انفاق ضروری ہے۔ تو تہجد بھی ہے نہیں چلے گا، ساتھ میں خرچ کرنا پڑے گا، پیسہ کما کے خرچ کرنا پڑے گا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ مومن کون ہے؟ ہم نے اس کا پورا جان بھی خرید لی ہے، اس کا پیسہ بھی لے لیا ہے۔ فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے پورے ایمان والوں سے، جس نے بھی کہا کہ اللہ میرا مالک ہے، مولا ہے، میں اللہ کی مانوں گا، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کی پوری جان اور پورا مال میں نے خرید لیا ہے۔ ان اللہ اشترى، جان بھی پوری میری، مال بھی تمہارا، بدلے میں کیا دوں گا؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، ہمیشہ کی جنت دوں گا، ہمیشہ کا راج دوں گا، ہمیشہ کا بادشاہ بنا دوں گا۔ لیکن ابھی دنیا میں تو پوری جان دے دو مجھے، پورا مال دے دو مجھے، وقت اللہ کا ہے، پیسہ اللہ کا ہے۔ اپنی ذات پر جتنا خرچ کرنے کی اجازت دیں اتنا ہی اپنے اوپر وقت خرچ کرنا ہے اور اپنے اوپر پیسہ، باقی سب بیچ دیا ہے ہم نے۔ بیچ دینے کے بعد مانگ کے استعمال کرنا ہے، جتنا وہ دے دیں اتنا استعمال کرنا ہے۔ اور پھر شوق بھی دلاتے ہیں کہ بندو ہے تو یہ میرا، اب میں جو تم کو دے رہا ہوں گویا میں قرض دے رہا ہوں الٹا، لیکن اللہ کیا کر رہے ہیں؟ تم مجھے دیتے ہو، جو بھی پیسہ دیتے ہو، یہ میں اس کو قرضہ مانتا ہوں، تم جو بھی پیسہ خرچ کرو گے میں قرض سمجھ کر اسی دنیا میں لوٹاؤں گا اور آخرت میں بہت بڑا چڑھا کے لوٹاؤں گا۔ تو خرچ کرنے کو کتنے پیارے انداز میں ابھارتے ہیں اللہ تعالیٰ، من ذا الذی یقرض اللہ، ارے کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے؟ کوئی ہے جو اللہ کو قرضہ دے گا؟ قرضا حسنا، بہترین قرضہ ہے۔ کہیں فرمایا ارے زمین و آسمان کے مالک کو قرضہ دیتے ہوئے کیا ڈر ہو رہا ہے کہ واپس نہیں کرے گا؟ کیا وہ کنجوس ہے؟ کیا خرچ کھا کے بیٹھ جائے گا تمہارا؟ نہیں نہیں، فوراً واپس کرے گا۔ اتنے بڑے خزانے والے کو قرضہ دینے میں کیا پریشانی ہے؟ بینک والے کتنی آسانی سے قرضہ دیتے ہیں جب سامنے والے کو مالدار دیکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے زیادہ مالدار کون ہے؟ اللہ کو قرضہ دینے میں کیا تم کو پریشانی ہے؟ اللہ نے یاد دلا قرآن میں اور فرمایا انفق ينفق علیک، حضور نے فرمایا خرچ کرو جی، خرچ کرو، خرچ کرو، پھر تم پر خرچ کیا جائے گا۔ تم خرچ کرو، اللہ تم پہ خرچ کریں گے۔ انسانیت کے لیے، دین کے لیے خرچ کرو تو اللہ ایسے نہیں چھوڑیں گے، اللہ خرچ کریں گے تم پر۔ اور گزشتہ بھی عرض کیا گیا، خرچ کب کر رہا ہے؟ جب ابھی امنگیں باقی ہیں، منصوبے باقی ہیں، 1 لاکھ آئے گا تو 2 لاکھ بنانے کا منصوبہ ہے، تجارت سامنے ہے، امنگوں کا وقت چل رہا ہے اور آگے بڑھنے کا وقت چل رہا ہے، پیسے کا فل یوز ہے آگے ترقی کرنے کے لیے، پیسے سے پیسہ بنانے کا موقع ہے، اس وقت وہ پیسہ نکال کے دینا اس میں سے۔ اب تک کاروبار تباہ نہیں کر لینا، کاروبار مینٹین کرنا، مگر ایک حد میں رہ کر جب ارمان کی زندگی ہے اس وقت نکال کے خرچ کرنا۔ اب بوڑھے ہو گئے، ضعیف ہو گئے، اتنے ہو گئے کہ بس اب خالی موت باقی ہے، نہ کوئی منصوبہ بنا سکتے، نہ کوئی زیادہ کمانے کی پلاننگ کر سکتے، اب کچھ نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ اب بیماری بھی ایسی آ گئی کہ یقین ہو گیا کہ اب تو تھوڑے دن کے بعد موت ہی ہو جائے گی۔ جب بول رہے ہیں کہ میرا جو پیسہ ہے وہ فلاں مسجد کو دو، فلاں کام کو دو، فلاں کام کا دو، حضور نے فرمایا اب کیا دے رہے ہو؟ اب تو وہ تمہارا ہے ہی نہیں، اب تو تمہاری چھٹی ہونے والی ہے، تمہارا بھائی کہاں، تمہارا کیا چلے گا؟ وہ پیسہ لے کے تم کیا بزنس کر سکتے ہو؟ عمر چلی گئی تمہاری بزنس کی، وہ پیسہ لے کے عیش کر سکتے ہو؟ جوانی چلی گئی، اب جب جوانی چلی گئی اب دے کے کیا ہے؟ جب جوانی تھی جب دینا تھا، وہ بھی کوئی بات تھی۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی بڑھاپے میں نہ دے، لیکن اصل وقت کیا ہے؟ اصل وقت جب ارمان مچل رہے ہوں وہ اپنے ارمانوں کو روک کر اللہ کے لیے دینا۔ تصدق وانت صحیح شحیح، جب صحت مند ہو، ارمانوں سے، خواہشات سے بھرے ہوئے ہو، اس وقت تم مال خرچ کرو اللہ کی خاطر، دین کی خاطر۔
اور فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ کون ہے اللہ کے بندے جو خوشحالی ہے تب بھی خرچ کرتے ہیں دین کے لیے، گھر زندگی مصیبتوں میں چل رہی ہے تب بھی خرچ کرتے ہیں، یعنی کہ ذرا مصیبت آتی ہے اور بھائی میرے حالات آج کل ٹھیک نہیں ہیں، بس ہاتھ روک لیا۔ ارے حالات ٹھیک ہوں نہیں ٹھیک ہوں، اللہ کو منانے کا راستہ ہے پیسہ خرچ کرنا۔ حالات ٹھیک نہیں ہے تو کم کرو، اگر کرنا ہی کرنا ہے، حالات خراب بھی ہیں تو خرچ کرنا ہے، حالات اچھے ہیں بھی تو خرچ کرنا ہے۔ کیا حالات خراب ہے تو بیوی بچوں کو بولتے کیا حالات خراب ہے اس واسطے تمہارا کھانا پانی بند، کہاں تو بھی جا کے کھا لو؟ کوئی بولتا بیوی بچوں کو؟ نہیں ذرا اس مہینے کمائی نہیں ہوئی اس واسطے تم وہاں کہیں تو بھی جا کے کھا لو، منچ کھا لے، تم بولتا کوئی؟ حالات اچھے ہوں خراب ہوں دینا ہی دینا ہے۔ ہاں حالات خراب ہے تو یہ بول سکتا ہے کہ بھائی پہلے ہم لوگ جو ہے 2 روٹی کھاتے تھے، اب چلو حالات ٹھیک نہیں ہے آدھی آدھی کھا لیں گے، بولیں گے بیوی بچوں سے بولے گا کہ بھائی اب ہم لوگوں کو جو ہے 2 ہی روٹی کھانے کو مل رہی ہے تو اپن سب اس کو بانٹ کے پوپو روٹی کھائیں گے، یہ بولے گا، مگر یہ نہیں بولے گا تم سب چلے جاؤ 2 روٹی میں کھا لیتا ہوں۔ ایسا تو نہیں ہوتا۔ ہر حال میں جیسے اولاد کا حق ہے، ہر حال میں ہمارے مالک کا حق ہے۔ جس سراء والضراء، ہر حال میں۔ کئی لوگ سمجھ کے بیٹھے ہیں چندہ بولتے ہی مالداروں کا کام سمجھتے، وہ لوگ نہیں دینا، ہم دینے کے واسطے گا، ہمارے تو اخراجات ہی پورے نہیں ہوتے۔ اور آج کل اتنے اخراجات بنا کے بیٹھے ہیں کہ قارون کا خزانہ بھی پورا نہیں ہوتا، اور بولتے ہیں کہ ہم کہاں سے لائیں گے، ہمارے پاس بچت ہی نہیں۔ اچھے حالات ہوں خراب حالات ہوں، اور اس سے پہلے بھی بتایا گیا کہ سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ فرمایا جہد المقل، کہ ایک آدمی جس کے پاس قلت ہے، پیسہ نہیں ہے، تنگی ہے، اب تقاضا آ گیا، کوئی غریب کا تقاضا آ گیا، کوئی پولیس کا تقاضا آ گیا، کوئی دین کا تقاضا آ گیا، اپنے پاس ہی پیسے نہیں ہیں، کم ہے پیسے، تو وہ محنت کرتا ہے اس کام کے واسطے، اور ڈیوٹی اور ٹائم کرتا ہے، دن کا پیسہ گھر میں خرچ کرتا ہے، راتوں میں محنت کر کے لاتا ہے، اور دین کے تقاضوں کے لیے محنت کر کے پھر جو خرچ کرتا ہے وہ افضل فرمایا۔ اور اسی کو فرمایا ایک دن کہ 1 لاکھ پر 1 روپیہ بھاری ہو گیا، حضور نے فرمایا محفل میں 1 لاکھ روپے پر 1 روپیہ بھاری ہو گیا۔ تو صحابہ نے پوچھا حضور بات سمجھ میں نہیں آئی، کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ ایک آدمی 1 لاکھ چندہ دے رہا ہے کسی دینی کام کے لیے، امت کی ضرورت کے لیے، اسلام کی ضرورت کے لیے 1 لاکھ چندہ دے رہا ہے، لیکن وہ آدمی مالدار ہے، اس کے بعد وہ 1 ہی لاکھ نہیں ہے، اس کے بعد اور کئی لاکھ ہے، اور 5 لاکھ ہے، اور 10 لاکھ ہے، اور 3-4 لاکھ ہے اس کے پاس، اب وہ دے رہا ہے 1 لاکھ روپے۔ اب دوسرا مسلمان ہے اس کے پاس ہے ہی 2 روپیے، اس کے پاس وہ 2 روپیے میں سے 1 روپیہ دے دیا ہو تو گیا آدھا مال دے دیا ہو، حالانکہ بظاہر 1 ہی روپیہ دیا ہو، مگر اس کے پاس تھے ہی 2 روپے، اس کے بعد تھے ہی 2000 روپے، اس میں سے 1000 دے دیا ہو، تو اب یہ 1 روپیہ اس نے دیا، لیکن وہ 1 لاکھ روپے والے سے آگے بڑھ گیا ہے، اس لیے کہ اس نے آدھا دے دیا ہے، یا جتنا تھا اتنا دے دیا ہے۔ تو ترغیب دے رہے ہیں کہ 1 روپیہ ہے تو بھی خرچ کرو، کسی کا بڑا صدقہ کسی کا چھوٹا صدقہ اللہ کے لیے تو سب برابر ہے، اللہ تو دل دیکھتے ہیں کہ کون کن حالات میں دے رہا ہے، کتنا دے رہا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو مسعود انصاری کہتے ہیں کہ جب حضور حکم دیتے تھے صدقے کا یا صدقے کی آیت آئی تو ہم لوگوں کے پاس پیسہ ہی نہیں تھا، کیا صدقہ دیں گے؟ تو کہا کہ ہم لوگ پھر پیٹوں پہ بوجھ ڈھو کے مزدوریاں کر کے لا کے ہم نے صدقہ کیا کرتے تھے۔ بھئی یہ جو آیتیں سے جو چل رہی نا صدقہ کرو صدقہ کرو، یہ مدینے کی اس آبادی کے سامنے آیتیں نازل ہو رہی ہیں جن کے گھروں میں فاقہ چل رہا تھا، جن کے پاس اکانومی کے کوئی ذرائع نہیں تھے، یہ پوری آیتیں کس پہ اتر رہی ہیں؟ چھوٹا سا شہر تھا، اس میں دنیا بھر کے لوگ آ کے مہاجر بن کے رہ گئے تھے، تو وہاں کی اکانومی فیل ہو گئی تھی۔ ان لوگوں سے کہا جائے، وہ بھوکے لوگوں سے کہا جا رہا ہے، وہ ٹائٹ لوگوں سے کہا جا رہا ہے خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو۔
ہر مہینے 5 مرتبہ فوج نکلتی تھی مسجد نبوی سے. ایک فوج بھیجنے کے لیے کتنا پیسہ لگتا ہے, کتنا خرچ آتا ہے. ہر مہینہ ہر بار خرچ کرو خرچ کرو. بزنس جمتا نہیں تھا, پھر خرچ کرو. آگے ابھی بار بار خرچ کرنا. کاروبار بننے سے پہلے ٹوٹ جاتا تھا, اس لیے بیچ بیچ میں نکال کے دیتے رہتے تھے. تو یہ نہ سمجھے کہ یہ صرف مالداروں سے, بہت ہی پیسے والوں سے کہی جا رہی بات, ہر مسلمان سے کہی جا رہی بات. کرنا ہے, صدقہ کرنا ہے, خرچ کرنا ہے. تو کہتے ہیں ایک ابو عقیل ایک صحابی تھے, ایسی انہوں نے بڑی محنت اور مشقت کر کے کمائی کی, حکم آیا تھا صدقہ کرو. تو کتنا آدھا سا کھجور ملا ان کو, بڑی محنت کرنے کے بعد ان کو آدھا سا کھجور ملے, وہی لا کے پیش کر دیا. اب وہاں پیسے والے بڑے بڑے ڈھیر لا کے پیش کر رہے تھے, جنگ کا موقع تھا. وہ جو آدھا سا کھجور لے کے آئے تو جو منافق تھے اندر سے وہ لوگ ہنسنے لگے, او ہو آ گیا ہے حاتم طائی کا بیٹا آیا ہے بھائی, کیا دولت لایا ہے, کیا چندہ لایا ہے. مذاق اڑانے لگے پیچھے. تو اللہ نے آسمان سے ڈانٹا, الذین یلمزون المتطوعین فی الصدقات الذین لا یجدون الا جہدہم, کہ جن کے پاس اپنی محنت کے علاوہ کچھ دینے کے لیے نہیں ہے, ان کا تم مذاق اڑاتے ہو, اللہ تمہارا مذاق بنائے گا. اللہ اکبر. فرمایا دردناک عذاب دوں گا تو تم مخلصین کو جو مذاق کر رہے ہو. اور اللہ نے سمجھایا ہے, ارے اللہ کے بندو, کبھی دین کے بارے میں خرچ کرتے ہوئے یہ مت سوچو کہ چلا گیا, آج 1000 روپے چلے گئے ہمارے, وہی چندہ دے دیا ختم ہو گیا, کسی غریب کی مدد کر دی ختم ہو گیا, پیسہ چلا گیا. 2 لاکھ میں سے 1 لاکھ دے دی تو بھی 1 لاکھ کم ہو گئے. ارے ایسا کبھی مت سمجھو, اس لیے کہ اللہ کی عادت رکھ لینے کی نہیں ہے, فوراً لوٹانے کی, جلدی لوٹانے کی اللہ کی عادت, بدل فوراً دیتے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ, تم جو چیز بھی خرچ کرو اللہ تعالیٰ اس کا بدل دے گا فوراً. اللہ کی عادت ہے بدل دینے کی. وہو خیر الرازقین, وہ کتنا بہترین روزی دینے والا ہے, اربوں مخلوقات کو پال رہا ہے, بہترین روزی دینے والا ہے. اس کے لیے تمہارا چندہ واپس کرنا مشکل ہے کیا؟ اس کی عادت واپس کرنے کی ہے, ہڑپ کر لے کے بیٹھنے کی نہیں ہے. جیسے نظام سرکار کی تھی, جو جائیداد کسی کی پسند لے لیتا تھا, بادشاہ تھا لیکن جس کی جو چیز پسند آئی لے لیتا تھا. اللہ ایسے بادشاہ نہیں ہے. اللہ جب کوئی دیتا ہے تو فوراً اس کا بدل دیتے ہیں. اور خوبیاں بھی تھی کچھ, اب منہ پہ نام آ گیا ایسے روانی میں, خوبیاں بھی تھی, اللہ مغفرت فرمائے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, حضور نے فرمایا کہ صدقے سے مال میں کبھی کمی نہیں ہوتی. اللہ کے لیے, دین کے لیے جب بھی کوئی خرچ کرے مال میں کمی نہیں ہوتی. اور کسی کو معاف کرنے سے معاف کرنے والے کی عزت کم نہیں ہوتی, بڑھتی. لوگ سمجھتے ہیں اس کو بدلہ لینا, اس کو ذلیل کرنا, نہیں تو جو ہے انہیں جو ہے ایسے ہی میری عزت نکالتے رہتا, بدلہ لوں گا, اپنی طاقت دکھاؤں گا تو ہی میری عزت خاندان میں سمجھ میں آئے گی. حضور بولتے ایسا نہیں, جب بھی تم کسی کو معاف کر دو گے, بدلہ نہیں لوگے تو عزت بڑھے گی تمہاری, گھٹے گی نہیں تمہاری عزت. اور فرمایا جو بھی عاجزی کرے گا اللہ اس کو بلند کریں گے. تم کو سینہ تان کے اکڑتے ہوئے تکبر کی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں. تم عاجزی کرو, اللہ تمہارا درجہ سوسائٹی میں بڑھائیں گے, خاندان میں بڑھائیں گے. جو بھی عاجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھاتے ہیں. مسلم شریف. اور اس کے جو فوراً اللہ تو واپس کرتے ہیں پیسہ, اس کے بارے میں بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 قسم کے فرشتے وہاں رکھے ہوئے ہیں, جہاں سے سب کو جس بینک سے روزانہ پیسہ ایشو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزی ملتی رہتی ہے. تقسیم مال کے جو نظام ہے وہاں پر 2 قسم کے فرشتے ہیں. ایک فرشتہ کہتا ہے, مسلسل کہتا ہے صبح ہوتے ہی, اللہم اعط منفقا خلفا, اے اللہ جو بھی دے رہا ہے اس کو فوراً بدل دے دیجئے. یہ فرشتے بولتے رہتے ہیں تو ان کا دعا قبول ہوتی ہے. یہ سسٹم ہے کرنے کا. اور دوسرے قسم کے فرشتے وہاں کہتے رہتے ہیں اللہم اعط ممسکا تلفا, اے اللہ جو بھی روک رہا ہے اس کو نقصان دے دے. پیسہ نہیں دے رہا ہے اللہ نقصان دے اس کو, جو دے رہا ہے اللہ اس کو فوراً بدلہ دے. یہ مستقل کائنات میں آواز چلتی رہتی ہے.
یہ سسٹم ہے اللہ کا. اور حصہ ملنے والا ہے صاحب. حضور نے فرمایا کوئی پاکیزہ کمائی سے کھجور کے برابر بھی صدقہ کرے، ایک کھجور کے برابر بھی صدقہ کرے تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، میرا بندہ دے رہا ہے، سیدھا ہاتھ بڑھا کے لیتے ہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو جوش و خروش ہے، جو عزت افزائی ہے، اس کو بتانے کے لیے حضور کیا فرمائے، سیدھے ہاتھ سے لیتے اللہ تعالیٰ. ایسے روا روی میں یہ بائیں ہاتھ سے نہیں لیتے، سیدھا ہاتھ بڑھا کے، میرے بندے مجھے دے رہا ہے تو. اور لے کے کیا کرتے ہیں، اس صدقے کو اپنی ہتھیلی پہ رکھ کے اس کو پالتے ہیں. میرے بندے کا تحفہ، میرا عبد الکریم، میرا محمد حسین میرے نام پہ پیسہ دیا ہے، اب اس کو لوٹانا ہے، میں ایسے تھوڑی لوٹاؤں گا. اپنے ہاتھ پہ رکھ کے اس ایک کھجور کے صدقے کو اللہ بڑھاتے رہتے ہیں یہاں تک کہ قیامت کا جب دن آتا ہے تو بدلے میں جو اللہ تعالیٰ اس کو ایک کھجور لوٹاتے ہیں تو ایک پہاڑ کے برابر اس کو بدلا دیتے ہیں. پہاڑ کا پہاڑ. وہ حیران ہو جاتا ہے، اللہ میں تو ایک ہی کھجور دیا تھا، میں تو اتنا پہاڑ بھر کے سونا نہیں دیا تھا، پیسہ نہیں دیا تھا. تو حضور نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں میرے بندو، میرے بندے، یہ تیرا ہی دیا ہوا کھجور ہے، تیرا ہی دیا ہوا روپیہ ہے. جس طرح تم لوگ، ایک پیاری مثال تھی. تو عرب کے لوگ چونکہ اونٹ پالتے تھے، اونٹ پالنے والے ہوں یا گائے پالنے والے ہو، بکری پالنے والے ہو، وہ لوگ کیا کرتے ہیں، جب دودھ اپنے کو استعمال کرنا ہے اونٹنی کا، تو دودھ پیتا ہوا بچہ ہے اس کو دودھ سے ہٹا دیتے ہیں، اس کو ہٹا کے اس کے حصے کا دودھ نچوڑ کے خود گھر والے استعمال کرتے ہیں. ہر جگہ ایسے ہی ہوتا ہے. اصل جو دودھ پینے والا بچہ ہے اس کو ہٹا لیتے ہیں تھوڑا سا یہ کر کے، اور جو پورا اونٹنی دودھ دے رہی وہ پورا خود گھر والے استعمال کرتے ہیں یا بیچتے ہیں. تو حضور نے فرمایا وہ چھوٹے بچے کے واسطے دودھ دے رہی تھی اونٹنی، گھر والے اس کو اونٹ تھوڑا پلا کے اس کو جو چھڑائے، تو کیا گھر والے وہ بچے کو ایسے ہی مرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں؟ گھر والے محسوس کرتے ہیں کہ بھائی اس کے حصے کا دودھ ہم لوگ پی رہے ہیں، تو اس کو اور چارہ کھلاتے ہیں، پالتے ہیں، وہ بچے کا خیال رکھتے ہیں. وہ چھوٹا بچہ جس کا دودھ چھڑا دیے تھے اس کی ماں سے، پال کے تم اس کو بڑا کرتے ہیں. تو اللہ یہ مثال دیں گے، میں بھی تمہارے منہ میں سے لے لیا تھا صدقہ، تمہارے پاس آیا ہوا پیسہ تھا، اس میں سے تم نے مجھے دیا. جیسے چھوٹے بکری کے بچے کو دودھ کھینچ لیا گیا، ایسے ہی تمہارے سے یہ دین کے نام پہ پیسہ لیا گیا. تو جس طرح وہ بکرے کو تم بھوکا مارتے نہیں بچے کو، ایسے میں تم کو بڑھا چڑھا کے دیتا ہوں. تم نے میرے ساتھ یہ احسان کیا بندے، اپنے حصے کے دودھ میں سے دیا، اس واسطے میں اس روپیے کو اس دن سے قدر سے پال رہا ہوں. آج یہ جو پہاڑ بنا ہوا ہے یہ تیرا ہی پیسہ ہے بیٹا، اللہ اس طرح واپس کریں گے. رحیم پروردگار ہے، بہت دینے والا ہے. تو معمولی صدقہ، معمولی صدقہ پہاڑ بن گیا. اور قرآن میں بار بار اللہ فرماتے ہیں دیکھو وقت ابھی ہے، مر جاؤ گے نا، آنکھ کھلے گی نا جب پتہ چلے گا کہ یہ صدقہ و خیرات کتنی بڑی دولت بننے والے ہیں. وہاں مرنے سے پہلے ہی موقع ہے، جلدی کر لو. ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو جو پیسہ اور جو بھی ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، من قبل ان یأتی یوم، اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر دو. یعنی قیامت کے دن سے یاد دلا رہے، ایک دن قیامت کا دن آئے گا، لا بیع فیہ، یہ پیسے سے وہاں بزنس نہیں کر سکتے تم، ولا خلہ، کوئی دوستی کام آنے والی نہیں ہے وہاں، ولا شفاعہ، کوئی سفارش کرنے کے لیے آئے گا. اس دن یہاں کا کروڑ پتی وہاں بچہ پتی ہوگا، بیکار ہو جائے گا، فقیر ہو جائے گا. اس لیے کہ یہ پیسہ وہاں چلے گا نہیں، وہاں بزنس نہیں کرو گے تم، وہاں کوئی مدد کرنے کو نہیں آئے گا، کسی کی سفارش نہیں چلے گی، کوئی دوست کام نہیں آئے گا. اس دن کی تیاری یہی خرچ کر کے تیاری کر لو. کروڑوں چھوڑ کے جاؤ گے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس دن کام نہیں آئے گا. خرچ کر کے وہاں کے لیے تیاری کر لو. یہ بچوں کو تم کتنا بھی تم پالو، سانڈ کی طرح کام آنے والے نہیں ہیں. ایک حد تک ان کا خیال کرنا ہے، مگر اپنی آخرت برباد کر کے بڑی بڑی جائیدادیں چھوڑ کے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بڑا بڑا بینک بیلنس چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں. اچھا پڑھاؤ ان کو، کمانے کے قابل بناؤ ان کو.
قابل بنائے بغیر آپ کتنی بھی جائیداد چھوڑ کے جائیں گے، وہ ان کو لڑائے گی، وہ جائیداد، وہ پیسہ ان کو نکما بنائے گا یا ان کو عیاش بنائے گا۔ کمانے کے قابل بناؤ، تربیت اچھی کرو، جینے کا ڈھنگ سکھاؤ، باقی پیسہ اپنے لیے تم لے کے جاؤ، وہاں پر پھر یہ پیسہ کام نہیں آئے گا۔ اور ایک جگہ فرمایا من قبل ان یأتی احدکم الموت، اس سے پہلے پیسے خرچ کرو اپنے، کہ جس دن تمہاں سے کسی کے پاس موت آ جاتی ہے، موت کا وقت آ جاتا ہے، فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل، جب موت کے وقت خیال آ رہا، اچھی خاصی عمر ہونے کے بعد خیال آ رہا، موت قریب آ گیا، یا اللہ مجھے اور تھوڑی عمر دے دیتے تو میں خوب صدقہ کرتا، لنصدقن، میں بہت صدقہ کرتا تھا، میں ایک نیک بندہ بن کے مرتا تھا۔ آپ ذرا، ہمارے ایک نوجوان شاگرد اچانک انتقال ہوا، آخری بیماری میں رو کے فون کرتے تھے، میں استاذ تھا، محبت تھی، میری دعا کیجئے، اب کہ میں زندہ بالکل 30-35 سال میں بہت صلاحیت والا انسان، بہت کمائی کرنے والا انسان، میرے لیے دعا فرمائیے، اب میں بچ گیا تو پوری زندگی دین کی خدمت کروں گا، لیکن بچ نہیں سکے، جوانی میں چلے گئے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ موت کے وقت تڑپنے سے کوئی فائدہ نہیں، یا اللہ اور تھوڑا وقت دیجئے، صدقے کروں گا۔ یہ کنجوسی جو ہے نا، پیسہ جوڑ جوڑ کے رکھنا، اس کی بہت مذمت ہے قرآن میں، حدیثوں میں تو کنجوس آدمی مسلمان رہتا ہی نہیں بول کے، یعنی صفت ایسی ہے، یہ مسلمان کی صفت نہیں کنجوسی، پیسے پہ ایمان ہے اس کا، اللہ پہ ایمان نہیں ہے کنجوس کا۔ تو کتنے لوگ کیا سمجھے ہوئے ہیں، وہ جھوٹی دنیا کے بیچ میں رہتے رہتے پیسے کو عزت کا معیار سمجھے ہوئے، جس کے پاس جتنا پیسہ وہ عزت والا، یہ دماغ میں آئے گا، یہ کافروں کی ذہنیت ہے۔ مسلمان جس کے پاس اسلام ہے، اسلام کا علم ہے، اس کی یہ ذہنیت ہو نہیں سکتی، پیسے سے عزت سے سمجھتے ہیں، مال جتنا ہوگا میرے پاس رہے گا، میرا وقار بڑھے گا سوسائٹی کے اندر، خواہ میں اللہ کا فرما بردار رہوں یا نہ رہوں، باغی بھی رہوں۔ اور سوسائٹی بھی ایسی ہو گئی ہے، کس کے اندر کتنی نیکی ہے وہ نہیں دیکھتے، بس پیسہ آئے تو سلامہ کرتے رہتے اس کو، پیسہ دیکھ کے عزت کرتے ہیں، وہ بھی اندھے یہ بھی اندھے۔ ایک آدمی جس کے پاس اعمال نہیں ہے، جس کے پاس اچھے اخلاق نہیں ہے، جس کے پاس دین کی خدمت کا، انسانوں کی خدمت کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، پیسہ کس کام کا، کیا عزت ہے اس کی، ذلیل ہے وہ مجرم ہے، وہ لوگ سمجھ رہے وہ عزت والا ہے صرف پیسہ دیکھ کے۔ مریں گا تو پتا ہوگا، کتے کی موت مرے گا، کتے سے زیادہ سخت سزا ہوگی، سمجھ رہے ہیں کہ عزت والے ہیں صرف پیسے جمع کر کے، آخرت میں ذلیل ہوگا۔ جو دنیا پا کر اپنی آخرت کو بھول جاتے ہیں، پیسے ہی گن رہے ہیں، پیسے ہی بناتے جا رہے ہیں، کیسا ڈانٹا ہے اللہ نے، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، جہنم ہے، بربادی ہے ہر اس پیسے والے کے لیے جو پیسہ لے کے غریبوں پر طنز کرتا ہے، اکڑتا ہے، خاندان والوں کے بیچ میں، محلے والوں کے بیچ میں اکڑتا ہے، میرے پاس پیسہ ہے۔ الذی جمع مالا وعددہ، اس نے خوب پیسہ جمع کیا، اب جب دیکھو گنتے رہتا ہے، پیسہ گن گن کے خوش ہوتا ہے، فلاں بینک میں اتنا ہے، اتنی پراپرٹی سے دیکھتا ہے، خوش ہوتا ہے، برباد ہونے والا ہے۔ فرمایا یحسب ان مالہ اخلدہ، یہ بیوقوف سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ زندہ رکھے گا، ارے اس مال میں سے گلہ پکڑ کے نکال دیا جائے گا تجھے، یہ مال یہی رہ جائے گا اور تو سزا پانے کے لیے چلا جائے گا۔ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، اٹھا کے پھینک دیا جائے گا چورا چورا کرنے والی آگ میں، تجھے ٹکڑے ٹکڑے ریزے ریزے کر کے جلا کے بھوس بنا دے گی، ایسی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ پیسہ رکھ کے گن گن کے اپنے کو عزت والا سمجھ رہا ہے، ذلیل کتے، تجھے جہنم میں ڈالا جائے گا، تو جہنم کے قابل ہے، تو سمجھ رہا ہے تو عزت کے قابل ہے، خاندان میں اکڑتا ہے، تو غریبوں پہ طنز کرتا ہے، تو صرف پیسے کی بیس پہ، جہنمی تجھے ایسا جلاؤں گا۔ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، وہ حطمہ نام کی آگ جانتے ہو کیا ہے؟ نار اللہ، اللہ کی لگائی ہوئی آگ ہے، وہ کسی انسان کی بنائی ہوئی آگ نہیں ہے، وہ بہت پاورفل والی ہے، اللہ کی بنائی ہوئی آگ ہے۔ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ، جو نہ صرف جسموں کو جلائے گی، تم جس دل میں مال پہ فخر کرتے تھے، حرص رکھتے تھے، جا کے وہ دل کو جلائے گی۔
جہنم کے اصول ہے، یہاں تو کیا آدمی جل گیا تو پورا جسم جل جاتا ہے، وہاں ایسا نہیں، جلتا رہے گا مگر جسم باقی رہے گا۔ تو وہاں کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ ڈائریکٹ جا کے دل کو جلائے گی وہ، اس میں محبت تھی نا، اکڑتا تھا نا میں پیسے والا ہوں پیسے والا ہوں، تو اس دل کو جلائے گی وہ، اسپیشل خاص پوائنٹ پہ جا کے جلائے گی۔ تو یہ لہجہ ہے اللہ تعالیٰ کا، کانپ جانے کی بات ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، اللہ تعالیٰ بالکل پسند نہیں کرتے اینٹنے والے کو، فخر کرنے والے کو۔ کون سے اینٹنے والے؟ الذین یبخلون، جو پیسہ کنجوسی سے جمع کرتے ہیں، پیسہ خرچ کرنے کی بجائے جمع کر کر کے خوش ہو رہے ہیں، اترا رہے ہیں، ایسوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، دوسروں کو بھی بولتے ہیں ذرا کوئی زیادہ خرچ کرے تو کیا ہے مسا، بہت ہی خرچ کر رہے، کائی کو کر رہے، اس کو کائی کو دے رہے جی، تم محنت تم کرنا، وہ انہیں کھانا کیا؟ دوسرا پیسہ خرچ کر رہا ہے تو ان کے پیٹ میں دکھتا۔ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور اللہ نے جو ان کو دولت دیا ہے سب چھپا کے رکھتے ہیں لوگوں سے، بولے تو کہاں مانگتے کیا ہے یہ، چھپا کے رکھتے ہیں اپنی مالداری کو، اپنے پیسے کو۔ فرمایا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر کے رکھا ہوں۔ پیسے سے عزت سمجھتے ہو، ذلیل کروں گا۔ تو بخل کس کو بولتے ہیں؟ ضرورت پر وقت پر خرچ نہیں کرنا، جتنی ضرورت ہے اتنی خرچ نہیں کرنا۔ بعض بس قسمت تو ایسے ہیں اپنے اوپر خرچ نہیں کرتے، اپنے بچوں پہ صحیح خرچ نہیں کرتے، اتنا پیسہ پڑا ہوا رہتا ہے۔ اب کتنے چہرے میرے گھوم رہے ہیں، زندگی بھر اولاد تڑپتی رہی، پیسہ کروڑوں کا ہے، خرچ ہی نہیں کرتے، بے خود مر جانے کے بعد تقسیم ہوا، ایسی محبت ہو جاتی۔ یہ جو کنجوس ہیں ان کے سماجی تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، رشتہ داروں سے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، قریبی افراد کے اندر، بیٹوں میں، رشتہ داروں میں دشمنی آ جاتی ہے اندر، کیونکہ بھائی سانپ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اخوت مسلمانوں کی ختم ہوتی ہے، خوشگوار تعلقات ختم ہو جاتے ہیں۔ بڑا دل ہونا چاہیے جینے کے واسطے، کھلا خرچ ہونا چاہیے، اور اگر یہ خرچ کا جذبہ اللہ نے رکھا ہے، اس کو دبائیں گے تو انتہائی پستی میں گر جائے گا آدمی۔ اب بہانے کیا ہے؟ کاروباری تقاضوں کا، وہ فلاں بزنس کرنا ہے، فلاں اس میں اتنے پیسے کی ضرورت ہے مجھے، میں آپ کو کیا دوں، یہ فلاں نیا میں کاروبار شروع کرا، اس میں پیسوں کی ضرورت ہے، یا اپنی ذاتی ضرورتوں کا، بچے کو جو ہے ایڈمیشن دلانا ہے، اور وہ فلاں کرنا ہے، ذاتی مستقبل کی باتیں آئندہ ضرورت پڑتی ہوں گی، یا اور ایک بہانہ رہتا، سامنے والا نااہل ہے بول کے ایک نکالتے، تو دینے کے قابل نہیں ہے میاں، تو محنت نہیں کرتا، تو سامنے والے کو نااہل صاحب۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَلِيمُ، حلیم فرمانے کہ جو پیسہ خرچ کرنے کی جگہ پہ خرچ نہیں کرے گا تو سن لو اللہ بہت بے نیاز ہے، برداشت کر رہا ہے وہ الحلیم، ورنہ بے نیاز ہے۔ تم یہ جو پیسہ خرچ کرنے کی جگہ نہیں کر رہے ہو، اس قابل تھے کہ آج ہی تم کو زمین میں دھسا دیا جائے، لیکن میں برداشت کر رہا ہوں، آؤ میرے پاس پھر دکھاؤں گا۔ تو ایسے لوگ پیسے کی بنیاد پہ تکبر کرتے رہتے ہیں، نہ زندگی میں پوری عبادت ہے، نہ زندگی میں انسانیت کی خدمت ہے، سمجھ رہے ہیں کہ میں تڑم خواہ ہوں، حالانکہ انسانیت ہی نہیں ان کے اندر، انسان بولنا غلطی ہے، اور اپنے آپ کو تکبر کر رہے ہیں۔ انجام کیا ہوگا؟ الذین یکنزون الذھب والفضہ، جو سونا چاندی جمع کرتے رہتے ہیں، پیسہ جمع کرتے رہتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں اس کو خرچ نہیں کرتے۔ نبی فبشرہم بعذاب علیم، ان کو ذرا خوشخبری سنا دو ایک دردناک عذاب کی، بتا ان کو کیسی پٹائی ہونے والی ہے، خوشخبری سنا دو۔ یوم یحمى علیہا، جبکہ اسی پیسے کے پترے بنائیں گے ہم، اور اس کو خوب جہنم کی آگ میں جلائیں گے ہم، اور جب وہ لال سرخ ہو جائیں گے تو اسی سے ان کے چہروں کو، ان کے گالوں کو اور ان کی پیٹھوں کو داغیں گے۔ علماء نے لکھا تفسیر میں کہ کوئی مانگنے ضرورت مند آتا ہے تو پہلے کنجوس کو پیشانی پہ اس کی سلفٹ آتی ہے، ارے انہیں آرا مانگتا کیا ہے کہ بولو، تو پہلے اس کا نام لے رہے، پھر اس کے بعد انہیں قریب آ گیا تو کیا کرتا، ہلو جانے کے واسطے منہ موڑ لیتا، تو اس کو گال دکھاتا، اور قریب آیا مانگ رہا تو پیٹ پھیر کے چلا جاتا۔ تو وہی حساب سے پہلے چونکہ پیشانی پہ ناگو، پہلے پیشانی بولیں گے، ہاں پیشانی بگاڑا تھا نا، پیشانی کو داغ دیں گے، پھر گال کو داغ دیں گے، منہ موڑا تھا نا، پھر پیٹ کو داغ دیں گے، ایک ایک واقعہ یاد دلا کے ماریں گے، جلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بتائے۔
بہرحال قرآن مجید میں موضوع بہت لمبا چوڑا ہے، اسلام کی جان ہے یہ۔ اللہ کرے کہ مجھے اور آپ سب کو پیسہ کمانا ہے خرچ کرنے کے لیے، رکھنے کے لیے نہیں۔ اللہ خرچ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔